رازدار کے معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ ریاست کے فیصلے صرف طاقت سے ہی نہیں بلکہ سیاست سے بھی ہوتے ہیں، اور عثمان بے نے جس طرح بازنطینی گورنرز کو خود کے جھنڈے تلے لا کر افغانی ریاست اور بازنطینیوں کا اتحاد تڑوایا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ عثمان بے واقعی ایک دور اندیش سلطان اور ریاست کے حکمران ہیں۔ لیکن عثمان بے کے بیٹوں نے ہمیشہ کی طرح مایوس ہی کیا۔ عثمان بے نے اورحان بے سے قلعے واپس لے کر انہیں سزا تو دی، لیکن وہ ینی شہر پر منگولوں کا حملہ نہ روک سکے، جس سے لگا کہ اورحان بے ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ عثمان بے کے بعد اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں، جبکہ دوسری جانب علاؤالدین بے بھی ہمیشہ کی طرح پیار محبت کی باتوں میں ہی مگن نظر آئے۔ تاہم اگلی قسط میں کہانی مکمل طور پر چینج ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، اگلی قسط عثمان بے کے نام رہنے والی ہے، اور اس میں اورحان اور علاؤالدین کا کردار بھی اہم رہے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات ہوگی کہ کیا عثمان بے نے کارا جلاسن کو مار دیا ہے، اور ساتھ ہی گورکلو خان کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا اورحان نے واقعی عثمان بے سے غداری کرتے ہوئے ایک بار پھر ہولوفیرا کو اغوا کر لیا ہے، یا یہ عثمان اور اورحان کا بنایا گیا خفیہ پلان ہے؟ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی علاؤالدین اور گونجا کی کہ اب ان کی لو سٹوری کا فیوچر کیا ہوگا۔ کیا جرکتائی بے نقاب ہو چکا ہے؟ جبکہ اس کے علاوہ بات ہوگی اس اینٹری کی جس کے سبھی منتظر تھے، اور آخر پر شہزادی ماریا کے بارے بھی بتائیں گے، تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب قسط اینڈ ہوئی تو منگولوں نے ایک ہی ٹائم میں ینی شہر اور اوراز بے کے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک طرف جہاں گورکلو خان نے ینی شہر میں خون کی ہولی کھیلی، تو وہیں دوسری جانب کارا جلاسن نے بھی بہت سے معصوموں کی جان لے لی۔ لیکن جیسے ہی عثمان بے وہاں پہنچے تو سسپینس کو مزید بڑھانے کے لیے قسط کا اختتام کر دیا گیا، جس نے آڈینس کے مائنڈ میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ لیکن آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم آپ کا یہ سسپینس ختم کرنے والے ہیں، اور اگلی قسط کی مکمل کہانی ابھی بتانے والے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح لڑائی کے اینڈ پر بھاگنے والا کارا جلاسون اس دفعہ عثمان بے کے ہاتھوں سے نہیں نکل پائے گا، اور اب بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ عثمان بے یہاں کارا جلاسون کو پکڑ لیں گے، اور جیسا کہ ان کے غصے سے آلریڈی واضح ہی ہے کہ وہ بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے کارا جلاسون کا سر دڑ سے الگ کر دیں گے، تاکہ ان تمام شہیدوں کا بدلہ لیا جا سکے جنہیں کارا جلاسون نے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ لیکن عثمان بے کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ینی شہر پر حملے کی خبر ان کے دل میں انتقام کی ایک نئی آگ جلا دے گی، جو کہ عثمان بے کے دشمنوں کو جلا کر راکھ کرنے والی ہے۔ اب ہر کسی کے مائنڈ میں یہی سوال ہے کہ چونکہ ٹریلر کے اینڈ پر عثمان بے نے گورکلو خان کو دبوچ لیا ہے، تو کیا وہ گورکلو خان کی گردن اڑا کر ینی شہر کے شہیدوں کا بھی بدلہ لینے والے ہیں، یا یہاں پر گورکلو خان کو بچانے کوئی آنے والا ہے؟ اس بارے بتانے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں جرکتائی کے بارے، کہ شہزادی کا مقام بدلے جانے کے بعد کیا واقعی جرکتائی بے نقاب ہو گیا ہے؟ ویورز، آپ کو معلوم ہی ہے کہ یعقوب بے نے عثمان بے کی دشمنی میں آخری حد تک جاتے ہوئے گورکلو خان سے اتحاد کر لیا ہے، تاکہ نہ صرف عثمان بے کو گرایا جائے بلکہ خود کے ٹیکس بھی معاف کروا لیے جائیں۔ لیکن یہ سب تبھی ممکن تھا اگر یعقوب بے شہزادی گورکلو خان کے پاس لے آتے۔ یعقوب بے نے جرکتائی کے تھرو شہزادی کا مقام تو پتہ لگوا لیا، لیکن یہاں پر جرکتائی نے ایسی چالاکی دکھائی اور محمد کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ لیکن محمد کسی حد تک جان گیا ہے کہ جرکتائی نے غداری کی ہے، لیکن اب جرکتائی کے بے نقاب ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ حالات بدلنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اب یعقوب بے اور عثمان بے کھول کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور اگر عثمان بے ہولوفیرا کو یعقوب بے کے حوالے نہیں کر سکتے تو جرکتائی کو بھی کسی بھی قیمت پر یعقوب بے کے حوالے نہیں کریں گے۔ تاہم یہاں ایک اور صورت ہوگی کہ فی الحال جرکتائی ایک بار پھر یعقوب بے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یعقوب بے سے یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور شہزادی کے مقام کا پتہ لگا لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عثمان بے نے احتیاطی تدابیر کی ہوئی تھیں، یہی وجہ ہے کہ یعقوب بے ایک بار پھر جرکتائی پر یقین کر لیں گے، اور جرکتائی تب ہی بے نقاب ہوں گے جب عثمان بے جرکتائی کے تھرو یعقوب بے کے لیے جال بچھائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں علاؤالدین اور گونجا کی۔
جنہیں ایک بار پھر مشکل میں دکھایا گیا ہے۔ اب ایک بات تو واضح ہو ہی چکی ہے کہ علاؤدین اور گونجا ایک دوسرے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور تب بھی یہ واضح ہو گیا جب علاؤدین نے گونجا کے لیے اور گونجا نے علاؤدین کے لیے مار کھائی، اور جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا بالکل وہی ہوا۔ محمد نے علاؤدین پر تلوار سے وار نہیں کیا بلکہ تلوار سائیڈ پر پھینک دی ہے، اور علاؤدین کو وارننگ دی کہ آئندہ میری بہن کے قریب بھی مت بھٹکنا، لیکن چونکہ علاؤدین اور گونجا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ باز آنے والے کہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ٹریلر میں ایک بار پھر ساتھ دیکھا گیا ہے۔ اور اب ایک چیز تو واضح ہی ہے کہ گونجا نے سعادت خاتون اور محمد کی مخالفت تو شروع کر ہی دی ہے۔ اب صرف یعقوب بے ہی بچے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور دونوں ہی صورتوں میں گونجا اور علاؤدین کی شادی ہوگی ہی ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یعقوب بے سیاست کرتے ہوئے گونجا کی شادی علاؤدین سے کرنے پر راضی ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اب کی بار گونجا یعقوب بے کے بھی اگینسٹ جائے گی اور علاؤدین سے شادی کر لیں گی۔ لیکن اس چیز کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ یعقوب بے ایک سیاسی آدمی ہیں، وہ اس چیز کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سین کی جس نے سب کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، اورحان کا ہولوفیرا کو ایک بار پھر سے اغوا کرنا اور پھر ہولوفیرا کی خالہ اور گورکلو خان کے ساتھ اتحاد کر کے سب کا ایک ساتھ میدان جنگ میں ہونا واقعی حیران کن تھا۔ لیکن آپ کی حیرانگی ابھی دور کر دیتے ہیں۔ ہولوفیرا ینیشار سے خالہ کے ساتھ محل تو آئیں، لیکن اورحان بے رکنے والے کہاں تھے؟ اورحان بے نے بازنطینی لباس پہن کر قلعے میں انٹری ماری اور ہولوفیرا کو پھر سے اغوا کر لیا، لیکن وہ جب پکڑے جانے لگیں گے تو ہولوفیرا کی خالہ کی گردن پر تلوار رکھ لیں گے اور ڈیل کی پیشکش کریں گے، اور ڈیل یہ ہوگی کہ میں شہزادی ماریا آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ہولوفیرا مجھے دے دو۔ جی ہاں، وہی شہزادی جس کے لیے 3 ریاستیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کا خون بھی بہایا جا چکا ہے۔ اورحان بے نے یہ پیشکش کیوں کی ہے ابھی بتا دیتے ہیں۔ ویوز، یہ بات تو آپ اچھے سے جانتے ہی ہیں کہ آلریڈی 2 سے 3 غلطیاں دہرانے کے بعد اورحان بے تیسری غلطی تو کریں گے نہیں، اور وہ بھی اتنی بڑی غلطی جس کے ساتھ ریاست کے معاملات جڑے ہوں۔ تو یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ اورحان بے اور عثمان بے کا خفیہ پلان ہے، جس کی شروعات وہیں سے ہو گئی تھی جب عثمان بے نے اورحان سے قلعے لیے تھے۔ جی ہاں، اب دشمن کے جال کے اندر جال بچھانے کا وقت آ گیا ہے اور ان کا جواب انہی کی زبان میں دیا جائے گا۔ خیر، اورحان بے پہلے تو ہولوفیرا کی خالہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر گورکلو خان کو بھی یقین دلائیں گے کہ اب میں مزید عثمان بے کے ساتھ نہیں ہوں اور شہزادی ماریا کو تم لوگوں کے حوالے کروں گا۔ گورکلو خان جو کہ آلریڈی کارا جلاسون کے مارے جانے کے بعد تھوڑا کمزور ہو چکا ہوگا اور اسے شہزادی بھی چاہیے، تو وہ اورحان بے کی باتوں پر یقین کر لے گا۔ تبھی عثمان بے کی مرضی سے ہی شہزادی ماریا کو ڈیل کے مقام پر لایا جائے گا۔ جب گورکلو خان اور بازنطینی شہزادی ماریا کو لینے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو عین اسی وقت عثمان بے کی انٹری ہو جائے گی۔ اسی طرح عثمان بے جال کے اندر جال بچھا کر گورکلو خان کو موقع پر ہی دبوچ لیں گے، جس نے سوگوت اور ینیشار میں خوب تباہی مچائی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عثمان بے جنہوں نے گورکلو خان کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے، گورکلو خان کی گردن اڑا کر شہیدوں کا بدلہ لے لیں گے، یا یہاں پر گورکلو خان کو بچانے کوئی آ جائے گا اور عثمان بے کو مجبوراً اسے چھوڑنا پڑے گا؟ ویورز، اگر تو آڈینس کی رائے لی جائے تو جس طرح گورکلو خان نے معصوموں کا خون بہایا تھا، یہاں پر اس کا خاتمہ ہی بنتا ہے، تاہم قسط میں اس کے برعکس ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گورکلو خان الغانی ریاست کا ایک اہم امیر ہے اور اسے مارنا تو سمجھو الغانی ریاست سے سیدھی سیدھی ٹکر لینا ہے، اور چونکہ عثمان بے کا دماغ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے تو عثمان بے یہاں سیاست سے کام لیں گے۔ گورکلو خان کو بچانے کے لیے یہاں امیر چوبان کی انٹری ہو سکتی ہے یا اس کا قاصد آ سکتا ہے۔ جی ہاں، وہی امیر چوبان جو کہ الغانی ریاست کا سب سے مضبوط کمانڈر تھا اور الغانی ریاست کے سبھی معاملات خود ہی کنٹرول کرتا تھا۔ یوں تو وہ ایک مسلمان منگول تھا، لیکن الغانی ریاست کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بے یہاں طاقت سے نہیں بلکہ سیاست سے کام لیتے ہوئے گورکلو خان کو امیر چوبان کے حوالے کریں گے اور اسے بتائیں گے کہ گورکلو خان نے کس طرح اختیارات کا غلط استعمال کیا اور معصوموں کی جانیں بھی لیں، تاکہ امیر چوبان گورکلو خان سے تمام طاقت اور اختیارات واپس لے لے۔ اور ویسے بھی گورکلو خان کے لیے یہ مرنے سے بھی زیادہ بڑی سزا ہوگی،
اور جہاں تک بات ہے شہزادی ماریا کی، تو شہزادی کی شادی گورکل خان سے نہیں ہوگی، بلکہ عثمان بے اسے قسطنطنیہ واپس بھیج دیں گے۔ لیکن شہزادی ماریا ترکوں کی مہمان نوازی سے ضرور متاثر ہوں گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کائیوں کی یعنی شہر میں مہمان بھی بنے۔ ویورز، آپ کے خیال سے گورکل خان کو بچانے کون آئے گا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔